دنیا میں ہی دیکھیں کہ گناہ کرنے سے جو بدلہ ملتا ہے، گناہ کرنے سے جو نعمتیں چھن جاتی ہیں، گناہ کرنے سے دل جو سیاہ اور کالے پڑ جاتے ہیں، گناہ کرنے سے جو چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے، گناہ کرنے سے انسان کی اللہ رب العزت برکت چھین لیتا ہے، گناہ کرنے سے ذہنی سکون اور اس کا جو ہے اطمینان اللہ چھین لیتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے اللہ اس کی زندگی کو بے برکت، اس کے علم، اس کے عمل، اس کے مال، اس کی اولاد سب بیکار کر دیتا ہے۔ تو گویا یہی اگر ہم اثرات کو دیکھیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اینڈ رزلٹ اخروی آخرت میں کیا نتیجہ ہوگا، جب دنیا میں ہی اتنا خطرناک نتیجہ گناہوں کے جو ہے کرنے سے، ارتکاب سے ہوتا ہے۔ قرآن اور سنت نے، دین اسلام اور شریعت نے ہمیں اس چیز کا پابند بنایا کہ ہم اچھائی کا حکم دیں اور اچھائی کریں، برائی سے رکنے کا حکم دے اور برائی سے خود بھی اپنے نفس کو روکیں۔ گویا ہمیں اچھائی کا حکم دینے کا حکم ہے، برائی سے رکنے کا اور روکنے کا حکم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اچھائی کا حکم دیں دوسروں کو، خود بھی اچھائی کریں، برائی سے روکیں اپنے آپ کو اور جو ہے دوسروں کو بھی برائی سے رکنے کا حکم دیں۔ یہ جو ہے بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں یا کبھی کبھار بھول جاتے ہیں، اور گناہوں کو معمولی سمجھ کے یا چھوٹا سمجھ کر عام سمجھتے ہیں کہ اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹا سا تو گناہ کیا ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں، سلف صالحین کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی اگر زندگی دیکھیں تو وہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی ارتکاب نہیں کرتے، اور کسی نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو کتاب و سنت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، چونکہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی اچھائی کا حکم کیسے دینا ہے اور کیسے اس پہ قائم رہنا یہ سیکھ سکتے ہیں، اور برائی سے کیسے روکنا ہے اور برائی کیا ہے اور اپنے آپ کو کیسے روکنا ہے اور دوسروں کو کیسے روکنا ہے، یہ ہمیں بتاتی ہیں۔ اور قرآن نے بار بار اس کا حکم دیا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چونکہ اللہ کی فرمانبرداری ہے، یہ نیکی ہے، اور اس کے برخلاف اس کے الٹ جو ہوں گی وہ معصیت ہے اور وہ گناہ ہے۔ تو اللہ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب رہیں گا، فقط فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی میں رہیں گا، وہ فائدے میں رہنے والا ہے۔ ٹھیک، دوسری جگہ سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے فرمایا کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اللہ فرماتا ہے رسولہ فقط، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقط ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقط ضل ضلالا مبینا، وہ تو کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا، مطلب اوپن مس گائیڈنس جس کو کہیں گے۔ وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، انہیں ناراض کرتا ہے، ان کے کہے کہ الٹ اور خلاف کام کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فقط ضل ضلالا مبینا، وہ تو ایک اوپن مس گائیڈنس میں، کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا۔ تو ایسا آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں، اور ایسا آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے فقط فاز فوزا عظیما، تو اس نے بہت بڑی کامیابی، گریٹسٹ سکسیس جس کو بولیں گے، فقط فاز کہتے ہیں فوزا عظیما، بہت بڑی عظیم اس نے کامیابی پالی۔ چونکہ آخرت کے اعتبار سے ایسے نیک لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے دنیا سے جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو بڑی کامیابی ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گا وہ تو کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا، دنیا میں کھلی ہوئی گمراہی، اور آخرت کے اعتبار سے جہنم کا جو ہے عذاب اس شخص کو ملے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے جو نقصانات انسانی سماج کو ہوتے ہیں یا انسانوں کو ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں، اس میں کچھ چند مثالیں۔ یقیناً میں پورے گناہ نہیں رکھ پاؤں گا کہ گناہ کرنے سے وہ کیا باتیں جو قرآن و سنت میں آتی ہیں جن سے یا کیا بھیانک یا خطرناک نتیجے نکلتے ہیں، لیکن ہاں وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آئی یا جو میرے سامنے تھی، وہ چند باتیں جو مختصر سے جو 10 سے 15 ایسے وجوہات ہم دیکھیں گے یا ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ گناہ کرنے سے جو ہوتی ہے۔ حالانکہ کتاب اور سنت میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، گناہ کرنے سے یہ ہوگا، گناہ کرنے سے یہ ہوگا، گناہ کرنے سے یہ ہوگا، لیکن ان سب میں سے میں چند ہی باتیں رکھوں گا کہ گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نیکی چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، نیکی چھوڑنے سے کیسے عذاب آتا ہے، وہ ایک الگ چیز، اس سے کیا ہوتا ہے۔ ہمارا ابھی جو عنوان ہے گناہ کرنے سے کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں چند باتیں ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم ایک کے بعد ایک چیزیں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں گناہ کرنے کے کیا نتیجے ہوتے ہیں۔ آئیے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں، گناہ کرنے سے جو ہے انسانی دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور تاریک ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کہ گناہ کرنے سے انسانی دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگ کھا جاتا ہے، اور ساتھ میں تاریکی سمجھتے ہیں نا، روشنی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر۔ کبھی ہوتا ہے کہ ساری دنیا آپ کے خلاف ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا دل نور سے بھرا ہو، روشن ہو، تو آپ کو ان کا آپ کے خلاف کچھ بھی کرنا کوئی اثر نہیں کرتا ہے نا۔
اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہے لیکن دل کہیں لگتا نہیں ہے، ہمیشہ پریشانی ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی اطمینان والی وہ کیفیت یا صفت نہیں آتی ہے نا. تو دل کو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں سے اور تاریک ہو جاتا ہے. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جو جامع ترمذی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. جب ایک ایمان والا کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ بلیک سپاٹ ڈیولپ کر دیتا ہے، تو سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو یہ دل دھو دیا جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے. تو جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک بلیک سپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، دیکھیے توبہ بھی کرا اور چھوڑ دیا، دونوں الفاظ، مطلب توبہ بھی کی اور چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بلیک سپاٹ کو، اس سیاہ دھبے کو دھو دیتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلے جاتا ہے، سٹاپ نہیں ہوتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، تو وہ بلیک سپاٹ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، ایکسٹینڈ ہوتا جاتا ہے اور پھیلتا جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں تو اس کا دل جو ہے دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو وہ سیاہ کر دیتی ہے. تو گناہ ہو فوراً توبہ کر لیں، توبہ نہیں کریں گے نتیجتاً سپاٹ بڑھتا جائیں گا، سیاہی بڑھتے جائیں گے، بڑھتے 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 نتیجہ یہ ہوگا، ایک زمانہ یہ آئے گا، ایک وقت یہ آئے گا کہ پورا دل ایک مومن کا کالا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں. پھر آپ نے فرمایا کہا یہی وہ زنگ ہے، اللہ کے رسول فرمایا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ نے فرمایا کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر جو ہے زنگ آلود کر دیا ان کے دلوں کو. تو یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی. تو گویا اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو ایک بلیک سپاٹ اس کے دل پر آ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نہ کرے اور وہ گناہ کو نہ چھوڑے تو وہ سپاٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، نتیجن سارا دل اس کا جو ہے کالا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو قرآن میں فرمایا یہی وہ زنگ ہے جو ان کے قلوب، ان کے دل پہ لگ جاتا ہے. تو دلوں کا زنگ آلود ہونا گناہ کرنے کا یہ سب سے پہلا نتیجہ کہ ہمارے دل خراب ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، نیکی سے دور ہو جاتے ہیں، گناہ اور معصیت کو پسند کرنے لگتے ہیں، بیاہی کو پسند کرنے لگتے ہیں، ہر بری چیز اچھی لگتی ہے، شیطان کی اتباع اور اس کی فرمانبرداری کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور رحمان کی معصیت اور گناہ جو ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کرنا یا اس کے دین اور شریعت پہ چلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پھر مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں جب کسی لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے تو وہ لوہا جو بڑی بڑی عمارتوں میں استعمال ہوتا ہے، مضبوط قسم کی گاڑیاں اس سے بنائی جاتی ہے، گھر تعمیر ہوتے ہیں، کیا کچھ اس سے نہیں ہوتا، اس سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں. لیکن اگر اسی لوہے کے اوپر اگر کلر کی چادر نہ چڑھائی جائے، رنگ نہ دیا جائے، تو وہی لوہا چند سالوں اور چند مہینوں کے اندر ریت جیسا برادہ بن کے نیچے گر جاتا ہے، چونکہ اس پر زنگ لگ جاتا ہے. سمجھ رہا؟ تو دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور اس کے زنگ آلودی سے بچانے کا طریقہ ہے کہ گناہوں سے انسان توبہ کرے. توبہ کرنے سے دل زنگ آلود نہیں ہوتے، اور جو اس پر گناہ کرنے سے زنگ چڑھ جاتا ہے وہ دھل جاتا ہے. جیسے کہ ایک لوہے کے اوپر اگر آپ اس کو زنگ چڑھ جائے اور اگر اس پہ کلر نہ مارے، صاف صفائی نہ کرے، تو وہ اتنا مضبوط لوہا جو بڑی بڑی عمارتوں کو سنبھالتا ہے، مضبوط سے مضبوط گاڑیاں چلتی، چیزیں ہم بناتے ہیں، وہی چند سالوں میں سڑ جاتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ لگائے تو جھڑ جھڑ کر اور ٹوٹ کر گرتا ہے. جبکہ وہی لوگ اگر زنگ نہ لگا ہو تو اگر اس کی پتلی سی کوئی ایک جو ہے سلیا ہو، ٹھیک ہے، ایک راڈ ہو، تو بھی آپ اس کو ٹیڑھا نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ زنگ آلود ہو جائے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو چاہے کیجئے، وہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے حساب سے، اور تھوڑی دیر میں اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت لوہے کی ختم ہو جاتی ہے. تو دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں جیسا لوہا خراب ہو جاتا ہے زنگ کی وجہ سے، ویسے دل خراب ہو جاتے ہیں گناہ اور معصیت کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں گناہ کی یہ ایک کیفیت ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ کتنا خطرناک ان کا اثر ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک قول میں اپنے فرماتے اور کہتے ہیں، نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے. آگے کہتے ہیں دل منور ہو جاتا ہے اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، ٹھیک، فراوانی ملتی ہے، اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، فزیکل فٹنس بھی انسان کی بڑھتی جاتی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. 5 فائدے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، جسمانی طاقت مل جاتی ہے، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور برائی کی وجہ سے چہرے پر سیاہی طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک،
اور اسی طرح دل بے تاریخ مطلب دل تاریخ ہو جاتا ہے، بے نور بے روشنی ہو جاتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو نیکی کے بڑے فائدے ہیں اور گناہ اور برائی کے بڑے نقصانات یاد رکھیں. تو ہمیں چاہیے ہر بار ہم نیکی کرنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، چونکہ ایک پرائمری جو نقصان ہوگا وہ دل ہمارا کالا ہونا شروع ہو جائیں گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. گناہ کرنے کی اور کیا مہلک اثرات ہوتے ہیں، نقصان دہ کیا ہوتا ہے، کیسے ڈینجرس ریزلٹس آ سکتے ہیں. تو آئیے اس تعلق سے ایک دوسری بات دیکھتے ہیں جو قرآن حدیث سے ملتی ہے. اس میں سے یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اپنی قدر اور منزلت اور مقام کھو بیٹھتا ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے پاس اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے، اس کا مقام گر جاتا ہے، جبکہ نیکی کرنے سے اللہ کے نزدیک بندے کے مقامات درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے مقامات نیچے گرتے چلے جاتے ہیں نیچے. جیسا کہ ہم لوگ حدیث میں پڑھتے ہیں اگر کوئی یہ تسبیح پڑھ لے تو 100 درجے بلند ہو جاتے ہیں، مجھ پر درود بھیج دے آپ سے فرماتے ہیں تو 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری روایتوں میں درجے بلند مطلب اللہ کے پاس سٹیٹس جو ہے اس کا جو ایلیویٹ ہوتا ہے، اٹھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن وہی بات لاگو ہوتی جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہی مقام گرتا چلا جاتا ہے، نیچے ہوتا ہے. تو گناہ کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس بندے کا مقام گر جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. اس تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، تم نافرمانی سے بچو کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے. تم لوگ نافرمانیوں سے بچو اس لیے کہ نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہوگا یا گھٹے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کا درجہ گھٹیں گا اللہ کے مقام اللہ کے سامنے. تو لہٰذا اگر ہمیں اپنے درجات اللہ کے سامنے بلند کرنے تو نیکی ہمیں کرنا ہوگی، اور اگر ہم گناہ اور معصیت کرتے رہیں گے اسے نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کے پاس ہمارے مقامات درجات گرتے چلے جائیں گے. یاد رکھیے. اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. اس کا ایگزامپل دنیاوی دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے؟ کہ تو بہت ساری بار اخروی باتیں ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بات کی باتیں ہیں نا سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دنیا بھی سمجھ میں آ جاتی. جیسے مثال کے طور پر میرے ایریا کا کارپوریٹر میرے گھر پر آیا تو اس کے سامنے میرا مقام ہونا چاہیے، تو جس کے لیے میں اپنے گھر کی سب سے اچھی چیزیں لا کر کھلاؤں گا. جو باتیں ہو سکتا ہے میری ہے بھی نہیں ہونے والی وہ باتیں بکنا شروع کر دوں گا کہ ہمارا یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اتنے مالدار ہے، پہلے خاندانی. سمجھ رہے آپ؟ تاکہ اس آنے والے کارپوریٹر، اس لیے کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر چونکہ وہ ڈیموکریٹک ملکوں کے اندر سب سے چھوٹی وہ ہوتی ہے، پدوی ہوتی ہے جس سے انسان الیکٹ ہو کر لوگوں کا کچھ لیڈر بنتا ہے. پھر اس کے اوپر اور بھی جو ہے بہت سارے جو ہے الگ الگ جو ہے جس کو کہیں گے منزلیں ہوتی ہے، اس کو پار کرتا چلا جائے تو اس کا مقام دنیاوی اعتبار سے بڑھتا چلا جائے. تو اس کے سامنے اپنی ایک ریپو رکھنا چاہتے ہیں، ایک مقام اور ایک درجہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اگلی بار جب وہ مجلس میں آئے تو بولے ارے اچھا وہ صاحب کیا ہو، فیض صاحب کیا، اچھا ان کا تو یہ مقام. تو میں اپنی ریپو رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر اس سے کوئی بڑا آ جائے، ایم ایل اے آ جائے، تو پھر ہم اپنے اسٹیٹس کو اور ایلیویٹ اور بڑھانا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم سب سے اچھی چیزیں، سب سے اچھی بات، سب سے اچھے اخلاق، سب سے اچھے کپڑے، ہے نا، ہر چیز سب سے اچھی، گھڑی جو ہوں گی، چشمہ جو ہوں گا، ٹوپی جو ہوں گی اگر پہن، سب سے اچھا. کیوں؟ اپنے مقامات کو ہم اس کے سامنے سمجھے نا، تاکہ وہ کل کو ہمارا نام لے تو ارے وہ صاحب کا فلاں سا، او ہو وہ تو ایسے ہے نا. تو وہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اسی آدمی کی ریپو بلڈ ہوتی ہے. وہ آدمی اونچا ہوتا ہے، وہ آدمی بلند مرتبہ پاتا ہے، جنت میں اونچا مقام پائیں گا جو بندہ اپنے رب کو خوش کرتا ہے اور اس کا رب نیکیوں سے خوش ہوتا ہے. یہاں مسند احمد کی روایت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم نافرمانیوں سے بچو کیونکہ نافرمانیوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہمارے سٹیٹس کو، ہمارے درجات کو گھٹا دیتی ہے. یاد رکھیں، جب ہمارے سٹیٹس، ہمارے درجات اللہ کے سامنے گھٹ جائیں گے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے اونچے مقامات عطا فرمائیں گا؟ نہیں. تو دنیا میں جیسے ہم کرتے ہیں ریپو بلڈنگ بڑھاتے ہیں، تو ہمیں آخرت کے اعتبار سے مخلص ہو کر خالص دل سے نیکیاں کرنا ہے تاکہ اللہ کے پاس بھی درجات بلند ہو. اور خاص طور سے معصیت اور گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ معصیت اور گناہ اللہ کی ناراضگی لاتی ہے. اللہ کی ناراضگی یقیناً ہمارے درجات کو گھٹا دیتی ہے. تو اگر ہمیں اور آپ کو اپنے درجات کو بلند کرنا ہے، اللہ کے پاس مقام پانا ہے، تو ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا، چونکہ گناہ اللہ کی ناراضگی لاتے ہیں. اور اللہ کی ناراضگی جو ہمیں جہنم کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے جہنم کے قریب لے جاتی ہے. اور اگر اس میں ہم ڈٹ گئے، اڑ گئے اور اسی پہ موت آ گئی، اللہ رحم کرے، پھر تو جہنم ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مَكْرٍ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 18 کا ایک حصہ تھا. اللہ فرماتا ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے تو اسے کون جو عزت دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس شخص کو ذلیل کر دے، گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ ناراض ہوگا تو وہ آدمی ذلیل ہوگا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے تو نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی عزت ہے اور
اگر دنیا میں عزت اپنے مال دولت طاقت کی وجہ سے لے بھی لے ملے نہیں لے بھی لے حاصل بھی کر لے تو آخرت میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اور مرتے ہی کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص مرتا ہے اور وہ گناہگار معصیت بھرا ہوتا ہے, فرشتے ہی بری بری صورت کے آتے ہیں, برے برے ناموں سے پکارتے ہیں, روح کو کھینچتے ہیں, گندا ٹاٹ کا اس کے لیے جو ہے کفن لاتے, بدبودار اتنی تیز بدبو ہوتی ہے اس کی کہ جب اس کی روح اس میں ڈال کر پہلے آسمان پہ لے جائی جاتی ہے, پہلے آسمان کے فرشتے بولتے ہیں دروازہ کھولیں گے ہی نہیں اس مغضوب اس گندی روح کے لیے, اس بدبودار روح کے. تو کیا اس کی عزت کہاں ہو رہی ہے دنیا میں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں لے بھی لے, مار کر, مال سے, دولت سے, اپنے رواب سے لے بھی لے تو آخرت میں کوئی عزت نہیں. آنے والے فرشتے سب سے بھیانک اور بھینکر آئیں گے, وہاں سے اذیت, اور پہلے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلیں گے, اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے گا, نیچے آ کے ذلیل اور خوار ہوں گا یاد. اور وہیں نیکوکاروں کا ہو سکتا دنیا میں اعتبار سے تو غریب رہا ہو, کوئی پہچانتا نہ ہو, چند لوگوں میں خالی معرفت ہو, دنیا سے چلا بھی گیا تو کچھ جنازے میں بھی شامل نہ ہو, کون پہچانتا تھا اس کو. لیکن آخرت کے اعتبار سے جو فرشتے لینے آئے وہی اس کا ویلکم کر رہے ہیں, اس کی روح جلدی جلدی نکل رہی, جو کفن لا اتنا خوشبودار کہ پہلے آسمان پہ جانے سے پہلے فرشتے سونگ لے رہے, کوئی اچھی روح آ رہی ہے, دروازے کھول دی جا رہے, ویلکم استقبال کیا جا رہا ہے, فرشتے سلام کر رہے, خوش آمدید آئے, اچھی روح, تم نے بڑی نیک کام کی, خوشخبری ہے تمہارے لیے, تمہارا رب تم سے راضی ہے. پہلے سے دوسرے آسمان تک چھوڑنے آ رہے ہیں, مطلب ویلکم بھی کر رہے ہیں اور جا کر چھوڑ بھی رہے ہیں. پھر پہلے دوسرے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں, اس کے ساتھ تیسرے آسمان تک جاتے ہیں, تیسرے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں, تیسرے آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان تک جاتے ہیں. کتنی عزت ہے نا. آپ اندازہ لگائیے اس بات کو سمجھنا, دنیاوی ایگزامپل سے آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے. آپ سمجھ لیجئے کسی جگہ سفر کر کے جا رہے ہیں, اور سفر کر کے آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں آپ کو ریسیو کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہیں. کئی لوگ بس سے اترے, کوئی اکیلا کھڑا ہے, کوئی انتظار کر رہا ہے, اور آپ کے لیے ایسے لوگ کھڑے ہوئے بس کے سامنے اترتے, ویلکم ہو رہا ہے آپ کا. تو آپ کا کیا مقام ہے دوسروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا, اور لوگ سمجھ جاتے کہ اہمیت والا انسان ہے. سیکنڈ کیس, آپ جب بس سے اترے تو آپ کے ساتھ پبلک ہی نہیں بلکہ انتظامیہ پولیس بھی کھڑی تھی آپ کو ویلکم کے لیے, تو آپ کا اسٹیٹس کیا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں. بس ایک ایسی جگہ رکی گئی جہاں عام طور سے رکتی نہیں ہو, اور خاص آدمی ہے تو خاص اس کے ڈیسٹینیشن میں جا کے چھوڑ رہے ہیں, اس سے آپ کی اہمیت پتہ چلتی ہوتا ہے نا. تو اندازہ لگائیے فرشتے ویلکم کر رہے ہیں, فرشتے استقبال کر رہے ہیں, دروازہ کھول رہے ہیں, پہلے دروازے سے دوسرے دروازے تک, دوسرے دروازے کے فرشتے تیسرے تک آ رہے ہیں. اس سے زیادہ عزت اور کیا ملے گی کسی انسان کو کہ اللہ کی وہ مخلوق جو نوری مخلوق ہے وہ اللہ کے حکم سے اس نیک بندے کے ساتھ یہ سلوک. بڑی بات ہے نا, بہت بڑی بات ہے. اور دنیا میں انسان عزت کا تو بھوکا ہوتا ہے, اور کیا چاہیے ہوتی. سب کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی عزت نہ کرے تو آپ کا کیا مقام, اور کچھ نہیں ہونے کے بعد بھی دنیا کسی کو عزت دے تو سارے لوگ جلتے ہیں اس پہ, یار اس کا کچھ نہیں, پھر بھی لوگ عزت دیتے ہیں اس کو. یہ اصل چیز. تو یہاں وہی بات ہے, اللہ کسی کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دیں گا. اللہ کسی سے ناراض ہو جائے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو کیا وہ عزت معاف ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو لہٰذا اگر ہمیں دنیا اور اخروی عزت بھی چاہیے تو ہمیں گناہوں کو ترک کرنا ہوگا, ورنہ یہ گناہ جو ہے بہت بری حالت انسان کی کر دیتے ہیں. آئیے تیسری چیز جو گناہ کرنے سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے, شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے, یا شیطان اس کا قارین, اس کا ساتھی بن. گناہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ اس انسان کو لپک جاتا ہے, چپک جاتا ہے, اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جو شخص کیا کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, یہ گناہوں کا مہلک اثرات, گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ ڈینجرس رزلٹ ہے جو گناہوں کی وجہ سے ملتا ہے. آئیے کس طرح سے آیت آتی ہے قرآن کی آیت سورہ زخرف سورہ نمبر 43 43 آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نقیز له الشیطان فهو له قرین. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے, اور جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, جو اس کے دین پر نہیں چلتا, جو تلاوت قرآن نہیں کرتا, جو دین کے احکامات پر عمل نہیں کرتا. چونکہ انسان ظاہر سی بات ہے تلاوت قرآن نہ کرے, جو اعمال کرنے کا حکم ہے وہ نہ کرے, تو آٹومیٹیکلی وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے نا. کوئی ایسا انسان آپ نے دیکھا جو بے نمازی اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو ہی نہیں سکتا, ہے نا. کوئی ایسا شخص آپ نے دیکھا جو بہت دینداری کا دعویٰ کرتا ہو, اللہ کی کتاب کوئی نہیں پڑھتا ہو ہی نہیں سکتا, ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے, اس کے دین پر عمل نہیں کرتا جس سے غفلت آ جاتی, کتاب نہیں پڑھتا جس سے غفلت آتی, ذکر و اذکار نہیں جس سے غفلت آ جاتی, تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے تو ان ذکر الرحمن نقیض له الشیطان, تو اللہ ایک شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے, اور خود اللہ فرما رہا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, پھر ساری زندگی چپکا ہوا رہتا اس کو. اور ظاہر سی بات اللہ کس پر شیطان لاگو کریں گا, کس پر مسلط کریں گا, کس سے چٹکا دیں گا زندگی بھر کے لیے؟ وہ جو نیک لوگ ہیں, نیک لوگوں کے پیچھے شیطان پڑے ہوتے ہیں,
لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا ہے ان کے پیچھے پڑنے سے، سب سے زیادہ انبیاؤں کے پیچھے، اس کے بعد جتنے نیک لوگ ہیں. لیکن یہ وہ بد نصیب ہے جو گناہوں کی وجہ سے اس پہ شیطان مسلط ہے. وہاں جب نیک لوگوں کے پیچھے شیطان ہوتا ہے تو ان کا رب ان کے لیے ڈھال تیار کر دیتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے رب کی طرف سے وہ شیطان اس پر حاوی ہوا، فَهُوَ قَارِينٌ، اور وہ ہمیشہ اس کا قارین مطلب وہ جو چپکا ہوا ہے ساتھ، کنٹینیو آپ کے ساتھ، تو وہ اس کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے. تو اب اندازہ لگا لیجئے جب ایک انسان اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے تو ایک شیطان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو کبھی بھی یاد رکھیے ہم ایمان والے ہونے کے ناطے کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں. سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، باقی وہ دعائیں ذکر و اذکار جو سنت میں ہمیں ملتے ہیں تمام جو صحیح ہے ان کو ہم عمل میں لائیں. اسی طرح ہم جو تمام جو احکامات جو بالخصوص 5 توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے جن پر عمل کرتے رہے، اللہ نے طاقت اور استطاعت دی جب تک ہو سکے تاکہ وہ شیطان مسلط ہم پر نہ ہو. اللہ کے دین نے جو حکم دیے ان کو ہم بجا لاتے رہیں اور جن چیزوں سے منع کیا روکا ان سے رکتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بلکہ جو شیطان ہمارے پاس آئے گا اس کو بھی دور کر دیں گا. جبکہ اگر اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ایک شیطان پھر لاگو کر دیں گا اور وہ ہمیشہ چٹکا رہیں گا اور انسان کو حق سے اور دین سے دور کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خطرناک دیکھیں نقصان ہے. چوتھا نقصان جو گناہ کرنے سے ہوتا ہے بندے کے ساتھ وہ یہ ہے، گناہ جو ہے بندے کو جو ہے اپنے آپ سے غافل کر دیتے ہیں. گناہ بندے کو اپنے آپ سے غافل کر دیتے ہیں. اپنے آپ سے غافل کا کیا معنی؟ اپنے آپ سے غافل کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنی ہی خیر خواہی چھوڑ دیتا ہے جس کے نتیجے میں آخرت میں اس کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے. اپنے آپ سے غافل، جیسے دیکھیے کہ انسان ہے شراب میں لگا ہوا دن رات، نشے میں لگا ہوا دن رات، سود میں لگا ہوا دن رات، زنا میں لگا ہوا دن رات، دنیا پرستی میں لگا ہوا دن رات. پڑھائی بولے تو صرف دنیاوی پڑھائی، باقی دین کا کوئی نہیں. ابھی نماز وماز سب جو پڑھائی ختم ہوگی تب پڑھے. مکمل طور سے دین کو چھوڑ کر وہ کسی ایک بزنس میں لگا ہوا ہے، صرف بزنس کرنا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے دنیا میں. تو یہ انسان حقیقت میں دنیا سے غافل نہیں، یہ اپنے آپ سے غافل ہے. اس لیے کہ اپنے آپ سے غفلت کر کے آخرت چونکہ اپنی برباد کرا ہے. جو آدمی اپنا خیال رکھتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سفر میں، اور کبھی کبھار میں بھی دیکھتا ہوں تو تعجب کرتا ہوں کہ لوگ اپنا کتنا خیال رکھتے ہیں. کہ کچھ لوگ سفر میں ہوتے ہیں، سفر میں جیسی ٹرین میں آئیں گے، ٹرین میں آتے ہی جو ہے ایک شرٹ اتار کے رکھ دی، اندر سے ٹی شرٹ پہلے سے پہنے ہوئے تھے. پبلک میں پینٹ اتار دیتے چونکہ اندر سے ایک پیجامہ پہن کے آئے ہوئے پہلے سے لٹکا دیا. مطلب کتنی تیاری کی سفر میں کیوں خواہ پینٹ شرٹ خراب کرنا اور بے چینی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک چادر کھول کے ایک دم آرام سے بچھا دیتے ہیں، اپنا خیال رکھ رہے ہیں. پھر اس چادر بیٹھ کے ایک تکیا پھونک کر ہوا اس کے اندر پیچھے تکیا بھی رکھ لی، چین نکال کے بیگ کو چین ڈال کے ایک دم آرام سے وہ کر لیے. باتھ روم جا کے آ کے بال تیل لگا کے ایک دم جما کے آ کے پھر ایسا لیٹے ہوئے جیسے کہ اپنے گھر میں. کتنا خیال رکھ رہا ہے آدمی اپنے آپ کا، ہے نا. وہ غافل نہیں ہے اپنے آپ سے، وہ سفر کی تکلیفوں کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے سفر سے اترنے کے بعد بھی کام ہے، لہٰذا وہ اس کی تیاریوں کے ساتھ غافل نہیں ہے. لیکن جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. مطلب وہ رب سے غافل ہونا، اپنے آپ سے غافل ہونا، اس لیے کہ آخرت کے اعتبار سے اسے خسارہ ہونے والا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں گناہ انسان کو اپنے آپ سے غافل کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں. اللہ کیا فرمایا؟ خبردار تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. چونکہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا. غفلت سمجھتے نا، بولتے ہیں ارے تم غفلت میں میاں کہاں جا رہے ہو، بزنس غلط ہے. ارے تم غفلت میں، وہ گاڑی وہاں جاتی ہی نہیں. غافل، اپنے آپ کو دھوکہ دینا جس کو کہتے ہیں، جبکہ وہ سمجھتا نہیں دے رہا لیکن دیتا ہے. تو اللہ فرما رہا جب کوئی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نتیجے میں اس کو اس کے اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے، غفلت میں ڈال دیتا ہے. دنیا کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے اس غفلت کی وجہ سے، اور آخرت میں کیا انجام ہوگا ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو غافل کر دیتا ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے. نتیجتاً حق بات بھی سنے آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. نتیجتاً حق چیز، صحیح چیز دیکھنے کے بعد بھی بات سمجھ نہیں آتی. نتیجتاً حق بات کا ادراک
سب کچھ دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کتاب اور سنت کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن معصیت اور گناہوں نے انہیں ایسا گھیرا ہوا ہے کہ وہ بولتے ہیں انشاءاللہ اگلے رمضان سے، اگلے جمعے سے، اگلے سال سے، ابھی ذرا رک جاؤ، ابا مرنے کے بعد شروع کریں قرآن حدیث سے عمل، اس لیے کہ انہوں بولتے ابھی نہیں تو ان کو ناراض نہیں کر سکتے نا، ابھی نہیں، یہ شادیاں 2-4 تو ایسی ہو جائیں گی، لیکن اگلی شادی جب ہم بڑے ہو جائیں گے نا، جب اچھی. تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ سے آپ غفلت برت رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بھلا دیتا ہے، اپنے آپ سے غفلت میں ڈال دیتا ہے. تو گناہوں کے دیکھ رہے آپ کتنے مہلک اثرات ہیں کہ گناہ کرنے سے انسان اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے. پانچویں چیز جو گناہ کرنے کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے پریشان حال اور حقیقی چین و سکون سے جس کو کہیں گے محروم ہو جائے. انسان گناہ کرنے سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان اور حقیقی اطمینان، سکون اور چین چھین جاتا ہے. تو گناہ کرنے سے انسان میں پریشانی آتی ہے، اور حقیقی ریئل سینس میں سکون اور چین سے انسان کیا ہوتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124، 125، 126 ہے. اللہ فرماتا کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتا کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں دنیا میں اس کی معیشت، اس کی روزی روٹی برباد کر دیتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ذکر سے دور رہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. معیشت ضنکا، معیشت کہتے دنیا کی زندگی میں جو چیز وسائل لگتے جینے کو، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، اولاد، طاقت، صلاحیت، صحت، سب ہم برباد کر دیتا ہوں. تو اس کی دنیا کی زندگی ضنکا، سخت کر دیتا ہوں، چھوٹی کر دیتا ہوں، کس دیتا ہوں، جکڑ لیتا ہوں، اس کو دبا دیتا ہوں اور تنگ حال کر دیتا ہوں. تو اللہ کے ذکر سے دور رہنے کا نقصان دیکھیے. اب اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی کتاب، اللہ کے ذکر سے مراد اس کے دین کے احکامات پر چلنا، اللہ سے ذکر سے مراد ہر کام سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنا اور جو اس نے کہا وہ کرنا. یہ ہے تو جب کوئی بندہ اپنے رب کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی برباد کر دیتا ہے. اور یہ بربادی ہر بیماریوں کے ذریعے بربادی، بے سکون بے اطمینانی کے ذریعے بربادی، مال و دولت کی کمی کی بربادی، فصلیں لگتی ہے لیکن وقت پر اس کا جو ہے بکتی نہیں یا پیسہ نہیں آتا، اس کے اعتبار سے کمپنی اور فیکٹریاں آپ چلاتے ہیں، ورکرز اور لوگ اور مشنری آپ کا ساتھ نہیں، ہر طرح سے اللہ برباد کر دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے زن کا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور یہ تو دنیا ہے، آخرت میں ہم اس کو اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے، اندھا اٹھیں گا، دیکھ نہیں پائیں گے. مطلب دنیا آخرت میں لوگ اٹھیں گے جو لنگڑے لولے جیسے بھی ہوں گے سب صحیح سالم ہو جائیں گے، وہاں سب پرفیکٹ ہو جائیں گے، لیکن وہاں اس بندے کو اللہ کیسے اٹھائیں گا؟ اعمى، اندھا اٹھیں گا، نابینا اٹھیں گا. جب اٹھیں گا تو وہ کہیں گا قال ربی لما حشرتنی اعمى، اے میرے رب. وہ بندہ کہیں گا اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، ایسا حشر کیوں کیا، میرا ایسا نتیجہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو پوچھیں گا لما حشرتنی اعمى، اے اللہ ایسا کیوں ہوا، وقد كنت بصیرا، جبکہ میں تو دنیا میں، اللہ فرماتا ہے وقد كنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا. تو اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا. سنی کیا جواب آئے گا؟ قال كذلك اتتك آیات، اللہ فرماتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك یوم تنسیٰ. اللہ فرمائیں گا، کہیں گا تو چونکہ میری آیتوں کو دنیا میں بھلا چکا تھا، میری نشانیوں کو، میری کتاب کو، میری باتوں کو، میرے احکامات کو، میرے رسول کے احکامات کو بھلا چکا تھا، لہٰذا آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا، اس لیے اندھا اٹھایا. چونکہ تو نے دنیا کے اندر میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میری آیتوں کو جھٹلا دیا. مطلب آیتوں سے مراد اگر دوسری قوموں سے کوئی ہوں گے تو ان کی کتاب اور ان کے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، وہ آیتیں تھیں. ہمارے لیے قرآن کو جھٹلایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا. اور قرآن کو جھٹلانا مطلب اس کے احکامات کو جھٹلایا، جو اس نے کہا نہیں کیا، جو حلال کہا اس کو حلال نہیں مانا، جس سے رکنے کا حکم دیا جس کو حرام کا حرام نہیں سمجھا، کرتے رہا، یہ مانا ہے. اللہ فرمائیں گا چونکہ تو میری آیتوں کو دنیا میں بھلا چکا تھا، آج میں بھی تجھے بھلا چکا ہوں، تیری کو ویلیو میرے پاس نہیں. اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے، یا پوری قیامت میں لوگوں کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے یہ لوگ وہ ہیں جن کو ان کے رب نے بھلا دیا، چونکہ یہ دنیا میں اپنے رب کو بھلائے ہوئے تھے. یہ دنیا میں اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، جو باتیں کہی گئی حلال کو حلال، حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، جو حکم دیا گیا کرنے کا نہیں کرتے تھے، جس سے منع کیا اس سے نہیں رکتے تھے، نتیجتاً آج ان کو اندھا اٹھایا گیا ہے. تو دیکھیے گناہوں کے مہلک اثرات، دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دل
اچاٹ ہو جاتے ہیں اور ایک بے اطمینانی کی زندگی انسان جیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی معیشت زن کا، دنیا کی زندگی سخت کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو اگر آپ کو اور ہمیں کوئی پریشانی ایسی آ رہی ہے جس میں دنیا کی زندگی میں ہم پریشان ہیں، اچاٹ ہے، دل محروم لگ رہا ہے، ڈپریسڈ ہے، ہر بار جو غلط خیالات آ رہے ہیں، ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے، کام ہوتے ہوتے نہیں ہو پاتا ہے، تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گناہ ہم کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور دنیا کی زندگی میرے اور آپ کے ساتھ تنگ کر دی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ورنہ انبیاءوں کا اور نیک لوگوں کا تو حال یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاءوں کے ساتھ اللہ نے انبیاءوں کو سب سے زیادہ آزمایا، کچھ تو ایسے آزمائے گئے کہ جسموں پہ کیڑے ہو جاتے، کیڑے، اور کچھ ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ کے علاوہ باندھنے کو کچھ نہیں تھا، ٹاٹ ہوتا نا تھیلے جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول وہ اتنے خوش تھے اس حالت میں کہ تم فراوانی میں بھی اتنے خوش نہیں ہوتے ہو، کیوں؟ کہ ان کو ان کے رب نے دلی اطمینان دیا۔ وہ ایک کیفیت ہے کہ انسان نقصان ہو رہا ہے، ہر طرف نظر آ رہا ہے ظاہر، لیکن دل سے مطمئن، اور یہ ایک کیفیت ہے کہ جیسے ہماری ہے، امن و امان والے علاقے، بہترین ملک، ساری چیزیں، لیکن آج ہم دل طور سے دو لوگ جمع ہوتے تو کیا بات کرتے ایک دوسرے سے، یار بس دل نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا، کچھ سب کچھ دنیا کی نعمتیں کھائے بعد بھی مزہ نہیں آ رہا، نیا ہونا، وہ نئی چیز کرنے کے بعد بھی مزہ نہیں آ رہا، کچھ اور نیا ہونا، چلو یہاں گھومنے جائیں گے، وہاں جا کر بھی مزہ نہیں آیا، چلو اس سے اوپر کے جائیں گے، دنیا گھوم کے آ گیا، چاند پہ بھی جا کے آ گیا، لیکن مزہ نہیں آ رہا، دل کی دنیا ویران ہے، اللہ نے اس کی دنیا معیشت زن کا برباد کر کے رکھ دیا۔ تو گناہوں کا ایک اثر کیا ہوتا ہے، اللہ دنیا کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹا وہ عمل، چھٹی وہ چیز جس سے کرنے سے یا گناہ کرنے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے، گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہے اور آنے والی نعمت روک لی جاتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے موجودہ نعمت اللہ چھین لیتا ہے اور آنے والی نعمتوں کو اللہ روک دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ گناہوں کا بہت ہی خطرناک، مہلک، ڈینجرس جو ہے اثر ہے۔ یاد رکھیے کہ نعمتیں جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور جو آ رہی ہے وہ روک دی جاتی ہے۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ کتنی ساری نعمتیں اللہ ہمیں دیتا ہے، جب ہم ناشکری کرتے ہیں، جب چھن جاتی تو یاد آتی ہے۔ اور ایک عام اصول بھی ہے نا، نعمتوں کا جب زوال آتا ہے، جب احساس ہوتا ہے کیا نعمت ہے نا، ہوتا ہے نا، جیسا اللہ نے پورا صحیح سالم جسم دے دیا، احساس نہیں ہوتا، کبھی شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایک اعضا چھینتے چلا گیا اور گریجولی آپ کو پتا چل رہا ہے یہ اعضا آپ کے پاس سے جا رہا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی ہے، ہاتھ یا پیر میں سے کوئی حصہ شل ہو جا رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے، پیرالائزڈ ہوتا جا رہا ہے، تو تب انسان بولتا ہے کتنی اچھی چلے گئی۔ اب ہاتھ باندھ کے گھومنا پڑتا ہے، جب تھا تو احساس نہیں، اب آنکھ دیکھ نہیں پاتی ہے تو کوئی لے کر چلتا ہے یا لکڑی سے ڈھونڈتا ہوا اشاروں سے چلتا ہے، تو تب انسان کو احساس ہوتا ہے کیا نعمت تھی۔ ایک تو آزمائش کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور آزمائش اور گناہ کا فرق میں سمجھتا ہوں سب کو بتائے، آزمائش وہ چیز جب دین پر چلتے ہیں تو جس سے تکلیفیں آتی ہے وہ آزمائش ہے، اور جب دین کو چھوڑ کر چلتے ہیں تو جو تکلیفیں آتی ہے وہ گناہ ہوتا ہے، وہ جو ہوتی ہے سزا ہوتی ہے، وہ عذاب ہوتا ہے، سمجھے؟ تو تب ہم بولتے ہیں اللہ یہ چلے گئی، میں بہت شکر ادا کروں گا، واپس دے دے، نہیں ہوتا ہے۔ تو نعمتوں کو باقی رکھنا ہے، نیکی کرتے جائیے، نعمتوں کو باقی رکھنا ہے، گناہوں سے بچتے جائیے ورنہ چھن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 35 و 36 میں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جاؤ جنت کے اندر جاؤ اور اس کے اندر رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور پیو، جاؤ کھاتے رہو۔ یہ حکم دے دیا، مطلب جنت کی نعمتیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دے دی گئی، کہا جاؤ گھومو پھرو کھاؤ اس کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یاد رکھنا آدم سارے جھاڑوں کے پاس جاؤ، سب کچھ کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہاں اس جھاڑ کے قریب آدم مت جانا۔ کیوں مت جانا؟ شجرۃ فتکون من الظالمین، اگر تم اس کے پاس گئے تو تم ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ کس پر؟ اپنی نفس پر، چونکہ اس جھاڑ کے پاس جاؤ گے رب کی نافرمانی ہوگی، رب کی نافرمانی ہوگی، رب تمہیں سزا دیں گا، رب سزا دیں گا، یہ تم نے خود اپنی نفس پر ظلم کیا۔ تو آدم مت جانا، اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، ہر جھاڑ کے پاس جاؤ کھاؤ پیو، لیکن اس جھاڑ کے پاس مت جانا، اس لیے کہ اس جھاڑ کے پاس جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ اپنی نفس پر ظلم کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک نعمت دی، نعمت تھی جنت، اور جنت کے پھل جہاں چاہو کھاؤ اور پیو، آدم جھاڑ کے قریب مت جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ شیطان آیا، گمراہ کیا، کہا آدم چلے جاؤ، وہ کھانے سے پھل ہمیشہ زندگی مل جائیں گی اور ایک ایسا ملک ملیں گا جس کو کبھی زوال نہیں آئیں گا، یہ کھا لو گے تو۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کو، چونکہ وہیں تھا ابلیس، خیر خواہ سمجھا، بہکاوے میں آ گئے اور پھل کھا لیا، تو گویا وہ نعمت جو جنت ملی تھی وہاں سے نکال دی ہوگا۔ اللہ نے کہا اب تم جاؤ نیچے دنیا کے اندر، تینوں بھی آدم حوا اور ابلیس، اور دنیا میں ایک مقرر وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اس کے بعد میں وقتاً فوقتاً وہی بھیجتے رہوں گا جو
وحی کے مطابق چل کر آیا اس پر کوئی خوف اور کوئی جو ہے وہ غمگین نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایک مقرر وقت کے لیے ہم دنیا میں بھیج دیے گئے, جبکہ آدم علیہ السلام اور حوا ہمارے والدین جنت میں بنائے گئے تھے, لیکن ایک معصیت نے, ایک خطا نے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا. اب جنت پانے کے لیے پوری دنیا کے سرکل سے گزر کر, آخرت کی زندگی سے گزر کر اس کے بعد جنت ملنے والی ہے نا. تو گویا ایک نعمت چھن گئی خطا کی وجہ سے, آدم علیہ السلام کی ایک چوک کی وجہ سے. میں اس لیے کہہ رہا تھا گناہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک دی جاتی. یاد رکھیں, کیونکہ قوم ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زوال دے دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے اس پہ سے. یاد رکھیے, اور اللہ ہم پر رحم کرے. اتنی ساری نعمتوں کو اپنے اوپر ہم نے خود روک لیا, راستہ خود بند کر دیا. گناہ اور معصیت کے کام دھڑلے سے ہم کرتے ہیں. کبھی گناہ کرتے وقت ایسا وہ بولتے ہیں نا, جو بھی نہیں رینگتی, مطلب کوئی حس ہوتا ہے نا, کوئی کیڑا اگر کان پہ چلے نا تو بہت انسان کو فوراً احساس ہوتا ہے, آدمی جھٹکتا ہے. تو احساس نہیں ہے ہم کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور گناہوں کو معمولی مذاق, چھوٹا موٹا توبہ کر لیں گے نا, ابھی تو جوانی ہے, بڑھاپے میں خوب توبہ کر لیں گے, حج کو چل جائیں گے نا. یہ تمام چیزوں کو جو اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے اور گناہ اس کی وجہ سے معاف ہوتے, ان کو ہم نے سمجھ لیا یہ اریزر ہے, بس گناہ کرو اور مٹاتے جاؤ, گناہ کرو اور مٹاتے جاؤ ان اعمال سے. اللہ نیکیوں کا جمع کرنے کا سسٹم ہی نہیں ہے, گناہ کر کے توبہ کر لیں گے, حج چلے جائیں گے, یہ سب بنا لیا ہم نے. سبحان اللہ. تو گناہ کرتے وقت ذرہ برابر بھی ہمیں ڈر اور خوف نہیں, جس کو ہم کہیں گے بنداس, کوئی اس میں مسئلہ نہیں, گناہ تو ہے, کیا ہو رہا, معافی مانگ لیں گے نا اللہ سے, کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. یہ مزاج بن گیا ہمارا. یاد رکھیے, بہت سخت بات ہے. گناہ کرنے سے اللہ دی ہوئی نعمت چھین لیتا ہے, اور گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آنے والی نعمتوں کو ہم پہ روک دیتا ہے. اسی طرح ساتویں چیز جو گناہ کرنے سے ہوتی ہے وہ یہ کہ برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ برکت چھین لیتا ہے. یاد رکھیے, گناہ کرنے سے عمر کی برکت چھین لیتا ہے, اولاد کی برکت چھین لیتا ہے, مال کی برکت چھین لیتا ہے, علم کی برکت چھین لیتا ہے, عمل کی برکت چھین لیتا ہے, اور ساری زندگی میں عمر بے برکت, مال بے برکت, اولاد بے برکت, رزق کمائی بے برکت, اسی طرح علم بے برکت, عمل بے برکت ہو جاتا ہے. دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے, انسانی زندگی بے برکت اور نحوست سے بھر جاتی ہے. یاد رکھیے, اور آج ہو رہا ہے. آج ہم دیکھیے ہماری زندگیوں میں عمر میں کیا برکت ہے. کچھ لوگ ایسے دنیا میں گزرے جنہوں نے جو ہے 50-60 سال کی زندگیاں پائی, لیکن 50-60 سال میں ایسے کارنامے اور ایسے کام, ایسی دین کی خدمت, دنیا میں خدمت خلق اور ایسے دنیا کو نفع بخش چیزیں دے کر گئے کہ جن کے صرف چیزوں پر ریسرچ کر کے لوگوں کی اور انسٹیٹیوشنز کی زندگیاں گزر جا رہی ہے نا. کچھ علماء کی زندگی آپ پڑھیے جن کو قلم بھی میسر نہیں تھا, چوک اور کوئلوں سے دیواروں پر لکھ کر, پتھروں پہ لکھ کر پیغامات پہنچاتے رہے. اتنا کچھ لکھا کہ ان کی خالی زندگی میں کیا کیا لکھا, ان کتابوں کو جمع کرنے کے لیے ٹیم ورک ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ سمجھیے خالی کیسی بابرکت زندگیاں تھیں. اسپین کے اندر مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیے, جو سائنسی ترقیات کی, طب میں, میڈیسن میں, اسی طرح فزکس میں, بایولوجی میں, کیمیا میں, مختلف شاخوں کے اندر, آپٹکس کے اندر, ٹھیک ہے, جس میں بولتے ہیں, جو ترقی اور کامیابیاں کی, اور اس کے تعلق سے جو ہے جو کتابیں لکھی, تو حالت یہ ہو گئی تھی کتابیں ابل رہی تھی ہر طرف سے. تو ابن ندیم نامی ایک شخص تھے, انہوں نے سوچا کہ میں فہرست تو جمع کر لوں کتابوں, کون کیا کیا لکھ رہا ہے. تو اللہ رحم کرے, ساری زندگی اسپین گھوم کے صرف فہرست جمع کرنے کو پوری زندگی گزریں گے کہ کیا کیا مسلمانوں نے لکھا. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی, ابن ندیم کے نام سے بہت مشہور ہے, کہ مسلم سائنسدانوں اور مسلمانوں نے اسپین میں کیا کیا علمی ترقیات کی. ساری زندگی صرف فہرست لکھنے میں چلے گئی, ان کی کیٹلاگ بنایا انہوں نے کہ یہ کتاب ابن سینا نے, یہ کتاب امام قرطبی نے, یہ کتاب فلاں نے, یہ کتاب, پوری زندگی لگا دی. ابن ندیم کی کیٹلاگ آپ دیکھیں نیٹ پہ مل جائیں گی. ساری زندگی صرف جمع کرنے میں لگا جو انہوں نے کیا. آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, سہولتیں ہیں, ایک کلک پر ہم کو قرآن میں یہ لفظ کتنی بار, یہ آیت کتنی بار, یہ الفاظ کتنی بار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی بار کیا, یہ صحابی کا نام, سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن ہماری زندگیاں بابرکت نہیں, بے برکت ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج ہم وہ کارنامے انجام نہیں دے پاتے جو ہمارے اسلاف نے چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں بغیر سہولت کے دیے اور چراغوں کو جلا جلا کر جو ہے کام. باپ برکت زندگیاں جیتے تھے, عمر میں برکت, رزق میں برکت, اولاد میں برکت تھی, ان کے مال میں برکت تھی, کم کماتے تھے لیکن دنیا کے لیے ایسے ایسے وقت پر وراثتیں چھوڑ گئے کہ لوگ آج بھی اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں. انکم کیا تھی, 20 دینار 20 درہم کچھ کماتے تھے, ایک زمین لے لی, چھوڑ کر گئی, وقت کی پراپرٹی بن گئی, وقت پہ یہ ہوا, پھر یہ بنا, پھر مسجد بنی, فلاں ہوا. آج دیکھو کروڑوں کی زمین ہے اور اتنے لاکھ انسان اس سے فائدہ اٹھا, برکت ہوئی نا. آج ہم بس کروڑوں ہو کر بھی کیا کوئی وقف کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ایسے کتنے لوگ آپ نے زندگی میں دیکھے بھائی انہوں نے ایک زمین وقف کی بول کر. آپ اتنے ایسے تو ہزاروں بتا دیں گے, انہوں نے ان کی زمین مارے ہوئے, انہوں نے ان کا پلاٹ مار لی, انہوں نے ان کا گھر مار لی,
ایسے کتنے بتا سکتے جو دے کے جا رہے ہیں دنیا کو، کچھ دے کے جا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا مالی اعتبار سے، وہ دے کے جا رہے تھے، ہاں بس سب کچھ ہے لیکن ہم لے کر جا رہے ہیں، مطلب ان کے گناہ اپنے سر پر، ان کی زمین جائیداد کو لوٹنے، حقوق العباد مار کر جا رہے ہیں۔ برکت، تو جب انسان گناہ کرتا ہے، بے برکت زندگی گزارتا ہے، برکتیں چھین لی جاتی ہے اور بہت ہی نحوس بھری زندگی گزارتا ہے، چونکہ اللہ اس پہ ایک شیطان سوار کر دیتا ہے، اس کے درجات کو گھٹاتا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو برکت تبھی آتی ہے جب وہ دین پر چلتا ہے، دین کے مطابق کام کرتا ہے۔ برکت کو کبھی بھی کوانٹیٹی سے آپ کمپیئر مت کیجئے۔ برکت ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ تعداد سے نہیں گن سکتے کہ میں تو 1000 روپے کما رہا ہوں، وہ دین پر چل کے تو 100 کما رہا ہے، لیکن وہ 100 برکت کے اعتبار سے میں بھی وہ لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، ملین، 10 ملین سے زیادہ ہو، لیکن اس کے یہ لاکھوں اور کروڑوں بھی چونکہ بے برکت ہے، دین کو چھوڑ کر کماتا ہے، حرام کاری سے کماتا ہے، سود خوری سے کماتا ہے، خون چوس کر لوگوں کا تکلیف دے کر، اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے، سمجھ رہے آپ، غبن کر کے، لوٹ کر کرتا ہے، نتیجتاً کوانٹٹی وائز تو اس کے پاس بہت کچھ ہوگا لیکن کوالٹی وائز کچھ نہیں ہوگا، بیماریوں سے گھرا ہوا، اولاد نافرمان اور زندگی میں اس کو گھر سے اکال دیں گے اس کے بڑھاپے کے اندر، اسی طرح لوگ اس سے ناراض ہوں گے، ہر وقت اس سے گالیاں دیں گے، منہ پہ تعریف کریں گے، پیچھے گالیاں دیں گے۔ یہ شخص 100 روپے ہی کماتا ہے، بابرکت زندگی گزارتا ہے، اولاد کم تھی لیکن ایسے کارنامے انجام دی کہ نام روشن کر کے چلے گئی، خود کی زندگی میں کم عمر پایا لیکن ایسے کارنامے انجام کیے کہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، بہت سارے دین اور دنیا کے کام کر کے چلا گیا۔ برکت بہت اہم اینٹیٹی ہے جس کو ہم کوانٹٹی کے چکر میں آج کی دنیا میں بھول جاتے ہیں۔ کوانٹٹی کے چکر میں مت جائیے، کوالٹی کے چکر میں جائیے۔ برکت وہ کوالٹی ہے آپ کے عمر کی، آپ کے مال کی، آپ کی زندگی کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی ہر چیز کی، وہ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی بڑھائیے۔ گناہوں سے یہ ختم ہو کے گر جاتی ہے، ہو سکتا تعداد میں تو پیسہ بہت آ رہا سود کی وجہ سے، لیکن کوالٹی وائز اللہ کے پاس کا کوئی مقام نہیں، اس کے خرچ کا بھی کوئی اجر نہیں۔ لوگ لے کے اتنا ہزاروں کما رہے ہر دن بھر میں حرام خوری سے اور ہزاروں خرچ کر رہے، فائدہ نہیں۔ انکم غلط ہو تو ایکسپینڈیچر آپ کہیں بھی کرنے سے صحیح جگہ، اس کا فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بے برکت ہوتا ہے۔ 8ویں چیز جو ہوتا ہے گناہ کرنے سے وہ یہ ہے کہ شرم و حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا، شرم و حیا بولے تو ہمیشہ آپ کپڑوں کے معنی میں نہ لیں، میرا ایک پورا تفصیلی لیکچر ہے۔ شرم و حیا عقیدے کے معاملے میں، شرم و حیا معاملات کے معاملے میں، شرم و حیا جو ہے اپنے لباس کے معاملے میں، یہ بھی ایک پارٹ ہے اس کا، لیکن شرم و عقیدے کے معاملے میں شرم و حیا یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ کتنی بڑی بے شرمی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں، یہ بے شرمی، یہ عقیدے کی بے شرمی، بے حیائی ہے۔ معاملات کی بے حیائی یہ ہے کہ جیسا کتاب و سنت نے بتایا ویسے معاملات ہم نہ رکھیں، یہ معاملات کی بے حیائی ہے، اور اس کے ساتھ جسمانی لباس کی بے حیائی۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے وہ بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے، عقیدے کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، سب چیزوں کے معاملے میں۔ اور آج ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کتنا پھسپھسا اور کھوکھلا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ صبح جائیں گا ایک زمانہ آئیں گا تو شام میں کفر، دن میں نکلے گا ایمان والا، شام آئیں گا تو لوٹے گا گھر سے کفر کے ساتھ، شام آئیں گا گھر پر ایمان والے کے ساتھ، صبح نکلیں گا تو کفر کے ساتھ باہر جائے۔ اور آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا، کل تک کتاب و سنت پہ تھا، ایک دن گیا 2 گھنٹے کسی کی مجلس میں بیٹھا، ارے میرے کو آج سب سمجھ میں آپ تین سے غلط ہے، اور کچھ تو بھی نیا فنڈا لے کے آ گیا آپ کے پاس، آپ بھی بولتے یار کل تک ہدایت پہ تھا، ہو نہیں رہا ہے، ہو رہا ہے۔ تو شرم حیا یاد رکھیے، ہر چیز میں یاد رکھیے ہمیں حیا اختیار کرنا ہے۔ آج کھلم کھلا بے حیائی ہو رہی ہے، ہر قسم کی بے حیائی ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا کہا جب تم بے حیا ہو جاتے ہو پھر جو چاہے کرو۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا پھر جو چاہے کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک بھی بے حیائی ہے، معاملات کو غلط انداز سے کرنا بھی بے حیائی۔ تو اللہ کے رسول جب بے حیا ہو جاتا ہے نا آدمی تو کچھ بھی ہے نا، صرف آنکھوں کی حیا نہیں، ہر چیز کی حیا ہو انسان کہ میں رب نے پیدا کیا میں کیسے شرک کروں، رب نے نبی بھیجا میں ان کی اطاعت چھوڑ کے دنیا میں کیسے کسی کی اطاعت کروں۔ حیا ہے نہیں، حیا کے تقاضا بولتے ہیں نا، کیا بے حیا ہو گئے یار تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ تو حیا کرو۔ عام طور سے ہم لباس کے معاملے میں کہتے ہیں لیکن ہر چیز کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ اور بے شرمی، حیا کا الٹ بے شرمی ہوتا ہے۔ بے شرمی جب انسان ہوگی تو حدیث میں کیا ہے، جب تم بے حیائی اختیار کر لو کہ جو چاہے کرو، یا بے شرمی اختیار کر لیتا آدمی تو پھر جو چاہے کرے، پھر اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی اینڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 9ویں چیز گناہوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں، رزق سے محرومی۔ رزق سے محرومی، رزق سمجھتے نا، رزق سے مراد انکم، رزق سے مراد اولاد، رزق سے مراد کھیتی اور باڑی، رزق سے مراد مال اور غلہ، جانور وغیرہ جو آپ پالتے ہیں سب رزق میں انکلوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر وہ سورس جس سے آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے اور رزق میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے۔ روزی روٹی جس کو عام زبان میں کہیں گے، روزی روٹی تو ہمیشہ روٹی نہیں ہوتا، انکم کی وجہ سے جو چیزیں آتی ہیں۔ تو رزق میں جو ہے اللہ تعالیٰ محرومی کر دیتا ہے، اور جو ہے وہ کتنا بھی کمائے مطمئن نہیں ہوتا، یا پھر اس سے اللہ تعالیٰ اس کا رزق دور کر دیتا ہے، یاد کم کر دیتا ہے، یاد ٹھیک۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور آدمی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کا ایک جملہ ہے، ایک حصہ ہے، آدمی کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
آدمی کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو رزق سے محرومی کا ذریعہ بنتا ہے. اور کیوں نہ ہو، مثال دیتا ہوں، ایک غریب آدمی ہے، آپ نے سوچا اس کو میں کچھ صدقہ دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ صدقہ. اب آپ اس غریب آدمی کو صدقہ دینے نکلے، اس کے گھر پر گئے، گھر پر دستک دینے والے تھے تو اندر سے کیا آواز آئی؟ گانے بجانے کی آواز آئی. گانے بجانے کی آواز سنتے ہی آپ کیا کر رہے؟ پیسے واپس لے کے چلے جا رہے ہیں. اس کو کیوں دوں؟ یہ تو حرام کاریوں میں لگا ہوا ہے، گانا بجانا سن رہا ہے، اس کو کیوں دوں میں؟ چلے جا رہے. ہوا نہیں ہوا، اس کا رزق اس سے دور چلا گیا اس کی ایک معصیت اور گناہ کی وجہ سے. ایک آدمی آپ سے بھیک مانگنے اور کوئی پیچھے سے آ کے شراب پیتا رہا شام میں، تو آپ پیسے دیتے اس کو؟ ارے بہت اچھی بات بولے یار، آپ نے شراب پیتا ہے تو اب تو زیادہ لو، تم شراب کے لیے الگ لو، کھانے پینے کے لیے الگ رکھو. کرتے ہیں کیا آپ؟ نہیں، شراب پیتا ہے اس کو کیسے دوں گا، حرام کاری کرتا ہے. تو جب بندہ یہ سوچ کر دیتا نہیں ہے کہ دوسرا انسان حرام کاری کر رہا ہے تو میں دوں، تو رب اس کو کیسے دیں گا جب وہ معصیت اور گناہ کرے؟ رب بھی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے لوگوں کو رزق سے، اس کا رزق اس سے دور چلا جاتا ہے صرف اور صرف اس کے اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کرتا ہے. اور میں نے مثال بھی دی کہ جیسے آپ کسی کو صدقہ دینے جائے اور اس نے کوئی گناہ میں ملوث آپ اس کو پائے، گناہ میں شامل پائے، وہ کوئی گناہ کر رہا ہو تو آپ وہ اس سے پیسہ نہیں دیتے، دور ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی رزق کو کم کر دیتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بندہ کنٹینیوسلی بالکل گناہ کر رہا ہے، ڈٹ کر گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے، زندگی میں کوئی سٹاپ نہیں لگ رہا ہے اس کے، تو اللہ رب العزت اس کی روزی کو کم کر دیتا ہے. آج سب کچھ ہونے کے بعد بھی پریشان ہے. یا علماء لکھتے ہیں اگر آپ سب کچھ کوشش کرنے کے بعد بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ترقی نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں آپ گناہ کر رہے ہیں. اس گناہ سے سخت اللہ سے توبہ کیجیے، معافی مانگیے، نیکی کی طرف بڑھیے، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق میں کمی کر دیتا ہے، ڈیکریز کر دیتا ہے ہمارے پروویژنس. یاد رکھیے، تو اگر اپنے رزق کو، پروویژنس کو اللہ دیتا ہے دنیا میں اعتبار سے، مال دولت، کھیتی باڑی، جانور، غلے، اولاد اور انکم جس کو کہیں گے، ٹھیک ہے، کرنا چاہتے ہیں زیادہ تو ہمیں چاہیے خوب اللہ سے ہم توبہ کریں. اور اگر کسی کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ارے میرے پاس زیادہ اس لیے کہ میں نیک ہوں، نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی گناہ گار ہو تو اتنے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہو جتنا اللہ اس کو اور دے سکتا تھا. سمجھے نا؟ تو لہٰذا توبہ اور استغفار ہمیشہ انسان کرتا رہے، گناہوں سے اپنی نفس کو ہمیشہ بچاتا رہے. اسی طرح جو 10ویں چیز جس کے کرنے سے، وہ گناہ کرنے سے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کا جو نقصان ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ علم سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے اس شخص کو جو گناہ اور معصیت کرتا ہے. اس تعلق سے ایک مشہور معروف واقعہ آتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ، ان کے پاس امام شافعی جب علم سیکھنے رحمہ اللہ، امام شافعی جب طالب علم تھے، ان کی عمر 16 سال تھی جب یہ امام مالک کے پاس علم سیکھنے آئے. اپنے گھر سے، اپنے مختلف استادوں سے سیکھتے آئے، لیکن کسی نے کہا کہ امام شافعی چونکہ ایک بہت ذہین تھے، کسی نے کہا کہ امام مالک کے پاس بھیجیے. امام مالک بہت بڑے محدث تھے، یاد رکھیں، بہت بڑے محدث تھے، اور ان کی جس کو کہیں گے اہمیت اور ان کی جلالت اور ان کی بزرگی کا کیا کہنا کہ امام مالک وہ امام ہے یا وہ ایک جو ہے نیک امام ہے کہ جن سے علم حدیث سیکھنے، خود امام ابو حنیفہ بھی آ کر جو ہے علم حدیث سیکھنے کے لیے 2 سال جو ہے کوفہ سے آ کر مدینہ رہے اور انہی سے امام مالک سے علم حدیث سیکھ کر گئے. تو کتنی بزرگی ہے ان کی کہ ان سے، جس کو سب سے بڑا امام لوگ کہتے ہیں، امام اعظم جن کو لقب دیا جاتا ہے، امام اعظم بھی حدیث کا علم سیکھنے 2 سال امام مالک سے مدینہ آئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی بزرگی ہے، یہ ان کا مقام ہے. تو امام مالک کے پاس امام شافعی علم سیکھنے، تو امام مالک نے جب امام شافعی کو دیکھا رحمہ اللہ، تو ظاہر سی بات ہے ایک جوہری ہیرے کو پہچان لیتا ہے، ایک فن کا ماہر کسی اس کے فن کی چیز کو پہچان لیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی ایک انسٹرومنٹ بیکار چیز ہو، اس فن کا ماہر بول سکتے ہیں انسٹرومنٹ کی کیا ویلیو ہے نا. تو ویسے تو ایک جوہری ہیرے کو پہچانتا ہے. تو امام مالک نے جب پہلی بار امام شافعی کو دیکھا، اپنے ایک ینگ اسٹوڈنٹ کو دیکھا، اور ان کا ڈائنامزم، ان کی بات چیت اور ان کا طور طریقہ. اور ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک سے پہلی بار ملے اور وہ ان کے پاس جا کر ان کے کلاس میں بیٹھے، تو ایک شخص وہاں آیا اور کہا امام مالک سے میں ایک فتویٰ چاہتا ہوں. تو کہا کیا فتویٰ؟ تو کہا میں نے ایک بلبل خریدی تھی اور بیچنے والا نے یہ کہا تھا کہ ہمیشہ چہچہاتی ہے، لیکن یہ کبھی چہچہاتی اور کبھی نہیں کرتی آواز، تو میں کیا کروں، واپس کر دوں؟ امام مالک نے کہا، اس نے اگر کہا تھا ہمیشہ چہچہاتی ہے تو پھر تم واپس کر دو، اس لیے کہ اب ہمیشہ نہیں چلا رہی نا، مطلب چہچہانا سمجھتے ہیں، چڑیا جو کچھ بولتے رہتی آواز نکالتی، تو تم واپس کر دو. جب وہ باہر نکلنے کا تو امام شافعی مجلس سے اٹھ کر پیچھے آ گیا، کہا ادھر اس نے کیا کہا تھا تم سے؟ تو کہا اس آدمی نے کہا تھا کہ ہمیشہ چہچہاتی ہے. تو کہا واپس نہیں کر سکتے تم اس کو؟ تو کہا یہ تمہارا فتویٰ ہے؟ تو کہا تم کون ہو؟ تو کہا میں شافعی ہوں، محمد بن ادریس ان کا نام تھا. کہا اچھا. وہ آدمی اندر گیا اور کہا امام مالک سے، امام مالک آپ تو بڑا کہہ رہے کہ یہ چڑیا کو واپس کر دو، وہ ابھی ایک بچہ تمہارا شاگرد باہر آ کے میرے کو بول رہا ہے کہ واپس مت کرو. تو امام مالک جو ہے، اور اسلاف کی خصوصیت تھی
یہ حسد اور جلن نہیں رکھتے تھے. یہ نہیں بولا ہاں میرے سامنے کا ہم کو بولیں گے تم 16 سال کے بیٹے تم اور میرے کو سکھائیں گے. میں امام مالک محدث مسجد نبوی میں پوری زندگی گزری, بڑے بڑے لوگ مجھ سے سیکھ کر جا رہے اور تم میرے خلاف بات کریں گے. بالکل نہیں. کہا ادھر آؤ شافعی. امام شافعی آئے, کہا ادھر آؤ کیا کہا تم نے؟ تو امام شافعی نے کہا میں نے کہا کہ بلبل واپس نہ کرے. تو کہا کیوں, تمہاری دلیل؟ تو کہا میری دلیل وہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ہے اور کہا اللہ کے رسول مجھے 3 رشتے آئے. ایک رشتہ جو پہلے شخص کا آیا اس کا وہ جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ, اس سے نکاح کر لوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا معاویہ کے ہاتھ میں تو ہمیشہ ڈنڈا رہتا. مانا یہ ہے کہ معاویہ ہمیشہ سفر پہ رہتا, اونٹ ہوتے تھے ساتھ تو اونٹ کے لیے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا, بس وقت ملا کہ چلے. تو کہا یہ میری دلیل ہے. تو کہا تم نے اس سے کیا دلیل نکالی, اس سے کیا اخذ کیا مسئلہ؟ تو کہا اللہ کے رسول نے کہا معاویہ کے ہاتھ میں ہمیشہ ڈنڈا رہتا, لیکن ہم جانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ تو سفر پہ نہیں ہوتے تھے, لیکن میجورٹی آف ٹائم سفر پہ ہوتے تھے, اس لیے ہمیشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. زیادہ تر کو ہمیشہ کے لیے کہا گیا ہے, تو لہٰذا اگر یہ بلبل زیادہ تر چہچہاتی ہے تو لہٰذا ہمیشہ میں سو کاؤنٹ ہوگا. امام مالک نے کہا شافعی کا فتویٰ درست ہے اور تم بلبل کو واپس مت کرو. تو جب امام مالک نے اپنے اس تلامیذ کو دیکھا, اسٹوڈنٹ کو جو بہت شارپ تھے امام شافعی, تو ایک بات ان سے کہی تھی, ٹھیک ہے, اور ان کا قول سنیے انہوں نے کیا کہا تھا. اور یہ واقعہ آپ کو جو ہے امام مالک دیکھیے انہوں نے کہا, اور سامنے جب ان کے شاگرد کا تذکرہ ہوا تو امام شافعی کے تعلق سے فرمایا اور کہا, امام مالک رحمۃ اللہ کے سامنے جو ہے دوزان ہو کر جب بیٹھے تھے تو استاد نے اپنے اس لائق اور صلاحیت مند شاگرد کی جو ہے ذہانت کو دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نور پیدا کر. امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے فتویٰ دیا اور وہ پورا قصہ ہوا تو کہا اللہ کی قسم جو تم نے بات کہی اور جو تمہاری ذہانت ہے, جو تمہاری سوچ ہے, سمجھ اور صلاحیتیں ہیں, اس کو دیکھ کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل میں نور پیدا کیا ہوتا, علم دیا ہے. علم نور ہے نا, اسی سے تو ہم اندھیرے اور شرک اور بدعت کے دور ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے دل میں نور پیدا کر دیا, لہٰذا آپ اس نور کو عصیان اور نافرمانی کی تاریکیوں کے ذریعے بجھا نہ دو. تو امام مالک سے کہا کہ تم اب گناہ اور معصیت کر کے کہیں اس نور کو جو علم کا اللہ نے تمہیں دیا ہے شافعی بجھا نہ دو اس کو. اگر تم اس نور کو چالو رکھنا چاہتے ہو اس علم کو, لہٰذا تم نیکی کرو اور گناہوں سے. یہ امام مالک نے ان سے کہا. اور اس کے بعد جو ہے امام شافعی کے تعلق سے ایک اور بات آتی ہے کہ وہ کہتے اور فرماتے ہیں میں نے وکی رحمۃ اللہ سے شکایت کی کہ میری قوت حافظہ کمزور. امام شافعی نے زندگی کے ایک مرحلے میں ایک اور جو ہے ایک شخص ہے, ایک امام ہے, ان سے امام وکی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کہا کہ میرا حافظہ قوت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا, امام وکی نے ان سے فرمایا امام شافعی سے, اور کہا فرمایا گناہ چھوڑ دو کیونکہ علم اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی نافرمان کے دل میں نہیں رہتا ہے, اس کے پاس نہیں. علم اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا یہ فضل علم گناہگار لوگوں کے پاس نہیں رہتا, نکل جاتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں لوگ جب معصیت اور گناہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں نام نہاد تو عالم ہوتے ہیں لیکن علم ان سے نکل جاتا. نام سے تو ہے ڈگری یافتہ ہے لیکن علم نکل گیا. کیوں کہ لوگوں کے مال, ان کی دولت, ان کے صدقات, ان کی زکوٰۃ, ان کی خیرات, ان کے معاملات, ان کی دولت پہ ان کی نظر ہے, نہ کہ ان کے اعمال اور ان کے افعال کی ہم کیسے. تو کہا علم یہ فضل ہے اور اللہ کا فضل گناہگار کے پاس نہیں رہ سکتا. لہٰذا شافعی اگر تمہارا حافظہ کمزور ہو رہا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گناہ کر رہے ہو. تو سمجھ رہے ہیں بات, کوئی بڑی اہم چیز ہے. تو اس سے اسلاف کے اس قول سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنا ہے ورنہ ہمارا علم بھی کم ہو جائے گا. اور یہ علم صرف دین کا نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ماہر انجینئر ہو لیکن گناہوں کے نتیجے میں اللہ وہ فن بھی چھین لے. آپ بہت ماہر ڈاکٹر ہو لیکن آپ کے گناہوں کے نتیجے میں اللہ وہ فن بھی چھین لے. جب یہ علم چھینا جا سکتا ہے دینی, تو دنیاوی علم کیا اللہ کے. جب اتنا مقدس اور اصل علم ہے یہ اگر چھن جاتا ہے معصیت اور گناہ سے تو دنیا میں چھٹ پٹ علم ہے. تو لہٰذا ہم گناہوں سے بچے, گناہوں سے بچنے سے اللہ علم بھی دیتا ہے, فضل دیتا ہے, اور یہ اللہ کا فضل علم. اور کسی گناہ گار کے پاس امام وکی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز کو باقی نہیں رکھتا. تو لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر علم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو گناہوں سے بچے, معصیتوں سے بچے اور نیکی میں جو ہم آگے بڑھنے کی کوشش. ٹھیک ہے, آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. اور 11ویں وہ چیز جو گناہ کرنے سے ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات اور مصائب جو ہے کہ انبار جمع ہو جاتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور مشکلوں کا انبار ڈھیر اس کے لیے لگا دیتا ہے کہ یہ لو تمہارے لیے گفٹ. چونکہ تم گناہ کر رہے ہو تو اللہ مشکلیں دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا نیک لوگ جو آزمائشوں سے گزرتے ہیں مختلف مشکلوں ڈھیروں اور انباروں میں سے بآسانی نکل جاتے ہیں چونکہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی, ناشکری اور گناہ کے نتیجے میں ہم نے یہ حال کر لیا کہ ڈھیروں انبار ہمارے پاس مصیبت کے لئے. ایک ختم نہیں ہوتی دوسری چالو, دوسری ختم نہیں تیسری چالو, تیسری ختم نہیں چوتھی چالو, چوتھی ختم نہیں پانچویں. اور یہ آزمائش نہیں ہے, آزمائش ہوتی تو ہمارے دل پریشان نہیں ہوتے. اگر ہمارے دل پریشان ہے اس کا مطلب آزمائش نہیں, یہ کہیں نہ کہیں گناہ اور معصیت کا نتیجہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہت اہم بات ہے. تو ایک نقصان یہ ہے
اس کا کہ مشکلات اور مصائب جو ہے ہم پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ گناہ تم پر آتے، جو کچھ مصیبت آتی ہے، جو کچھ تکلیفوں میں تم ملوث کیے جاتے ہو، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھ ہے جو کما کر لاتے ہیں، ویعفو عن کثیر، حالانکہ ہم تو بہت معاف کرتے تھے۔ یہ جو اللہ فرما رہا ہے مصیبتیں، پریشانیاں، آندھی طوفان، مشکلیں تم پر گزرتی ہے، یہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے ویعفو عن کثیر، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے میں تو معاف کرتا ہوں تم کو بہت۔ اللہ تو بہت معاف کرتا ہے، لیکن ہم اتنے گناہ کرتے کہ اللہ کہتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو میں تم کو واپس لوٹا دیتا ہوں۔ یہ ہم گناہ اور معصیت کر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کو اپنے پر دعوت دیتے، اس لیے یہ جو ہے مشکلات اور مصائب یہ ہمارے اعمال جو ہاتھ بھیجتے ہیں، اللہ اس کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم جیسے اعمال کریں گے اللہ کے فیصلے ہمارے لیے ویسے آئیں گے، اچھے اعمال کریں گے تو اچھے فیصلے، برے اعمال کریں گے تو برے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے ہاتھ ہیں جو کما کر بھیجتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم تمہیں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، حالانکہ ہم تو تمہیں بہت معاف کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں مصیبتیں دور ہو، پریشانیاں دور ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، بچوں کے نکاح نہ ہونے کی شکل میں، تجارت کی نہ چلنے کی شکل میں، لوگوں کی نافرمانیوں کی شکل میں، لوگ آپ کو تکلیف دے رہے اس شکل میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے تمام کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ورنہ پھر مصیبت آنا شروع ہوتی، اس لیے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ اللہ فرما حالانکہ ہم تو تمہیں بہت معاف کرتے ہیں، اللہ فرما ویعفو عن کثیر، ہم تو بہت تمہیں معاف کرتے ہیں، پھر بھی تم جو کرتے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب نیکی کرے، گناہوں سے بچے۔ اسی طرح 12ویں چیز جو گناہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے دنیا میں وہ یہ ہے، نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وجہ سے جو ہے ہر گناہگار جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے، پریشانیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مطلب ایک تو یہ کہ مشکلات اور مصائب آتے ہیں، دوسرا یہ کہ نافرمانی کی وجہ سے جو ہے ہر کام مشکل ہو جاتا ہے، مطلب ہر کام میں اللہ مشکلات کو پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ طلاق سورہ 65 آیت میں 4 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہم کام آسان کر دیتے ہیں۔ اس کا الٹ معنی ہوا جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا، معصیت اور گناہ کرنے والا، تقوی کے الٹ کام کر رہا ہے، اللہ اس کے کام کو کیا کرتا ہے؟ مشکل کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کوئی کام مشکل ہو رہا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم اللہ کا تقوی ویسا اختیار نہیں کر رہے، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، جس کے نتیجے میں مشکل آ رہی ہے۔ ورنہ اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے کام آسان کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنا آسان کرتا ہے۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سورہ طلاق کی آیت ہے یہ بھی، یہاں کہا اس کے کام آسان کر دیتا ہوں، روزی دیتا ہوں، ایسی جگہ سے سوچتا نہیں ہے، اور امری ہی اس کو آسان کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں آسانی سے مراد دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں آسانی، جہاں تکلیف ہوتی، دنیا کی مشکل اور مصائب میں آسانی، خبر میں آسانی، خبر کے سوال جواب میں آسانی، روز محشر آسانی، پل صراط پر آسانی، اللہ کے سامنے سوال جواب میں آسانی، اور آسانی جنت۔ تقوی، اور تقوی کے الٹ کیا ہوگا؟ معصیت کرنے سے انسان میں تقوی نہیں، تبھی تو گناہ کر رہا ہے۔ گناہ کرنے سے، اس لیے میں نے کہا مشکلات اور مصائب کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ تھا ہمارا وہ یہ تھا ہر کام میں اللہ مشکل پیدا کر دیتا ہے اور تکلیف دے دیتا ہے، اور نافرمانی کا یاد رکھیے یہی نتیجہ ہوتا ہے، یا نافرمان لوگوں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں، تقوی اختیار کرے، نیکی کرے، ورنہ ہمارے ہر کام میں مشکل ہوں گی، یا پھر مشکل آ رہی تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ ضرورت ہے تقوی میں اضافہ کرنے۔ اسی طرح 13واں پوائنٹ، گناہ کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے دنیا میں، 13 وہ ہے نیکیوں کا برباد ہونا، اور بہت ہی خطرناک پوائنٹ ہے، یاد رکھیے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو ہے ایک روایت آتی ہے، اور خاص طور سے جو چھپ کر گناہ کرتا ہے، سامنے پبلکلی نہیں ہے، بہت تقی، جب چھپے ہوئے سب کچھ چالو ہے، اپنے شہر میں تو کچھ نہیں، لیکن دوسرے شہر میں تو شراب وغیرہ سب یہاں نہیں، بہت متقی پرہیزگار اپن تو یہ سمجھ رہا، چھپ کر کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، اور صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، اور روایت جو ہے ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ سنیے کس طرح سے، میں یقیناً اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے جو ہے مانند، تہامہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، آپ سے فرما رہے اس کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، اور فرماتے پہاڑوں کی مانند روشن ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا بنا کر اڑا دے گا، چھوٹے چھوٹے ذرے بنائیں گا، ایک ہوا چلیں گی اور وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں نا ذرے، ہوا میں بغیر پھونکے کے اڑتے ہیں۔ دیکھیے اب روشنی آتی ہے کبھی کوئی سوراخ میں سے، ٹین میں سے، گھر میں، اس میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ذرات بنائے گا جو کہ خود بخود اڑنا چالو ہو جائیں گے،
نیکیوں کو اڑا دے گا, چھوٹے چھوٹے ذرات ماں کے مانند بن. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اور پوچھا, اے اللہ کے رسول, آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے, ان کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے تاکہ ہم لا علمی میں کہیں وہ لوگوں میں ہم بھی شامل نہ ہو جائے. آپ بتائیے کیا بات ہے, ان کی صفتیں بتائیے کچھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا, آپ نے فرمایا, جو خبردار وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم میں سے ہی ہوں گے, وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے, وہ تم میں سے, تمہارے بھائی تمہاری میں سے ہی ہوں گے, قوم میں سے ہوں گے, اور وہ رات کو اسی طرح قیام کریں گے جیسے تم لوگ کرتے ہو, وہ رات میں قیام بھی کریں گے, تہجد کو اٹھیں گے جیسے تم کرتے ہو. مطلب فرائض تو سب کرتے ہوں گے, نوافل, تہجد چونکہ نوافل میں سب سے افضل عمل ہے, تو وہ رات میں بھی اٹھیں گے اور تمہارے لوگوں میں سے ہوں گے اور تمہاری مانند ہوں گے اور رات میں قیام کریں گے جیسے تم کرتے ہو. لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب خلوت میں, اکیلے میں ہوں گے, جب کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا ہوگا یا کوئی ان کی پہچان کا نہیں ہوگا, خلوت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو وہ ان کو اپنا لیں گے اور ان سے بچیں گے. دنیا کے سامنے رہیں گے تو سب کچھ کریں گے, نماز, روزے, تہجد میں بھی اٹھیں گے, سب کریں گے, لیکن جب اکیلے چلے جائیں گے, دور چلے جائیں گے, تو تب کیا کریں گے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں. بالکل چلنے دیں. سمجھ رہے آپ؟ تو نیکیوں کے پہاڑ, نورانی نیکیاں چمک رہی ہوں گی, نیکیاں حدیث میں الفاظ ہے, لیکن اڑا دی جائیں گی, کیونکہ یہ نیکیاں صرف بتانے کے لیے کی گئی, لوگوں کے سامنے کی گئی. چونکہ خلوت میں جب گئے, اکیلے میں جب تھے, تو بہت دھڑلے سے گناہ کرتے رہے ہیں نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, یہاں سے گلف چلے گئے, اب یہاں تو لوگ پہچانتے تھے, داڑھی تھی, گلف چلے گئے, کاٹ دو بولے, جب جانے سے پہلے پھر رکھ لیں گے, ایک مہینہ جا کے انڈیا میں جا کے بتائیں گے اپن جڑے ہوئے چھ بیوی. سمجھ رہا؟ شہر میں تو ایسا پردہ کہ اوہ لوگ دیکھ کے رشک کرے, بھائی کیا ان کی بیوی اور ان کے گھر والے پردہ کرتے ہیں. لیکن پکنک اسپاٹ پہ دیکھو تو آپ سمجھتے ہیں بھائی کوئی عورتوں کو لا کے کھیل تو نہیں رہا الگ سے, ارے نہیں اس کی بیوی سے, ارے لیکن یہ تو شہر میں, اب یہاں کون پہچان رہا, دوسرے شہر میں آ گئے نا. پردہ تو شہر والوں کے لیے نا, صرف پردہ تو سسرال والوں کے لیے, میکے والوں سے پردہ نہیں ہے, اور دوسرے شہر میں چلے گئے بھی تو پردہ نہیں ہے. تو یہاں سے جب بیٹھے تو منمار تک پردہ ہے, بمبئی پہنچنے تک پردہ اتر جاتا ہے. جب اسٹیشن پہ اترتے تو جب 2 عورتیں چڑھی تھی پردے کے ساتھ, ادھر اترے تو 2 عورتیں بغیر پردے کی اتری. کیوں؟ اب کون پہچان رہا ہے ممبئی میں اپنے؟ تو پردہ غیر محرم مردوں سے ہے, جان پہچان والوں سے اور انجان ایسا نہیں اس کا کوئی اصول. تو گویا اکیلے میں ہیں تو حرام کو ارتکاب سب کے سامنے ہے, تو نہیں سب غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لوگ ہوں گے, ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گا. یہ وہ 13 باتیں تھیں کہ گناہ کرنے سے جو نتیجے ہوں گے, 13 نقصانات میں نے آج رکھے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو جو نقصان ہوتے تھے, یہ 13 پوائنٹس تھے کہ یہ نقصانات انسان کو گناہ کرنے سے ہو سکتے ہیں. علم کی کمی, ٹھیک, دل پریشان, مصیبتوں کا آنا, تنگ دستی کا آنا, ہوتا روزی میں کمی ہو جانا, اعمال کے ضائع ہو جانا, دنیا اور آخرت کے اندر مایوسی اور نقصان کا برداشت کرنا, بے عزت اور ذلیل ہو جانا, بے برکت زندگیاں گزارنا, اور یہ سارے حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے گناہ اور معصیت سے ہم بچیں, ورنہ یہ گناہ اور معصیت ہماری زندگیوں کو برباد کر دیں گی, ہمارے آخرت کو برباد کر دیں گے. اس لیے گناہ بہت مہلک اثرات رکھتے ہیں. انشاءاللہ عزیز پھر کبھی وقت ملا تو میں ایک اور عنوان آپ کے سامنے رکھوں گا کہ گناہوں کے قومی اثرات کیا ہوتے ہیں. یہ تو انفرادی اثرات, گناہ کرنے سے انڈیویجول کیا لاسز ہوتے ہیں, یہ 13 تھے. گناہ کرنے سے قومی اثرات بھی ہوتے ہیں کہ اللہ عذابات لاتا ہے, زلازل لاتا ہے, حکمرانوں کو ایسے مسلط کرتا ہے جو ظلم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بار موقع ملا ہم ایک اور پارٹ دیکھیں گے کہ گناہوں کے قوموں پر کیا اثرات ہوتے ہیں. یہ تھے گناہوں کے افراد پر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں, ورنہ ہم نے تو اتنے گناہ کر رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پر رحم اور فضل نہ کرے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. تو ہمیں چاہیے ہم سخت اللہ سے توبہ کریں, اپنے گناہوں کو ڈیٹیکٹ کریں, معلومات حاصل کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے گناہوں کو نکالیں. ہم یقیناً جانتے ہیں ہم کبھی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطا, آدم کی اولاد ہے تو خطا کار ہے. لیکن ہمارے پاس ایک زبردست ہتھیار ہے جو ہمارے والد آدم علیہ السلام نے اپنایا تھا, جس کو شیطان نے نہیں اپنانے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے درماندہ, جس کو بولیں گے دھتکارا گیا, رجیم کہا گیا, ہکال دیا گیا, وہ تھا توبہ. اس نے توبہ نہیں کی, اور آدم علیہ السلام کی صفت یہ تھی آپ نے توبہ کر لی. لہٰذا توبہ کا ہتھیار ہمارے پاس ہے, بار بار کثرت سے توبہ کرے. لیکن توبہ کا معنی گناہ کرنا نہیں ہے, گناہ ہو جاتے تو توبہ کرنا ہے. توبہ کثرت سے کرے, گناہوں کو جانے کہاں ہو رہے ہیں, گناہوں اور معصیت سے روکنے کی کوشش کرے تاکہ دنیا کی ایک بہترین زندگی ہم گزارے, اور انشاءاللہ عزیز مرنے کے بعد آخرت کی ایک بہترین زندگی ہماری ہو. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ گناہوں کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہیں. گالیوں کی شکل میں, لڑائی جھگڑے کی شکل میں, ستانے کی شکل میں, حرام روزی کمانے کی شکل میں, بے پردگی کی شکل میں, کتنی شکلیں میں کہتا ہوں نا, صبح سے لے کر شام تک اس کو لکھنا اور اس کا
فہرست اور انڈیکسنگ کرنا بھی ناممکن ہے، اتنے ہم کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے ڈیٹیکٹ کرے اور ایک ایک گناہ سے توبہ کرے، تاکہ ہمارا رب جو ہے ہمارے لیے ویسے فیصلے کرے جیسا ہم چاہتا ہے، اور دنیا بھی ہماری کامیاب کرے، اور انشاءاللہ عزیز آخرت بھی ہماری کامیاب کرے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر قسم کی گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے. ہم میں وہ تقویٰ پیدا کرے جو تقویٰ تجھے مطلوب ہے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پہ اللہ ہمیں زندہ رکھ. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا